درد اور تکلیف کی اذیت سے آمنہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ دوسرے کوڑے پر وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن وہ شخص اس پر توجہ دیے بنا اپنے کام میں لگا رہا۔ اس کے بعد اس نے زنجیریں کھول دی اور کمرے سے چلا گیا۔ آمنہ کو ہوش آیا تو وہ ابھی تک اونتے منہ اس پتھر پر پڑی تھی۔ اس نے سیدھا ہونے کی کوشش کی تو تکلیف کی شدت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی کمر بری طرح زخمی تھی۔ بہت آہستہ آہستہ وہ اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا، لیکن ابھی تک یہ سب اسے کوئی بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ صرف کمر میں ہونے والی تکلیف اسے اس سب کے حقیقت ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کے کپڑے کوڑوں کی ضرب سے چیتڑوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ چل نہ سکی اور وہی فرش پر گر گئی۔ دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ ہاتھ اور پیروں کی مدد سے سرک کر آگے بڑھنے لگی۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے اندازے سے اس سمت بڑھنا شروع کیا جس راستے سے وہ اس جگہ داخل ہوئی تھی۔ اب وہاں ہر طرف صرف اندھیرا تھا۔ کمر کی تکلیف کی وجہ سے اسے آگے بڑھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ بڑھتی رہی۔ تبھی اسے دور روشنی دکھائی دی۔ کوئی مشعل ہاتھ میں اٹھائے اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ پکڑے جانے کے خوف سے آمنہ ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئی، لیکن روشنی قریب ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی تھی، مشعل اٹھانے والے کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے تھے، اور جو ہی وہ شخص پوری طرح روشنی کے دائرے میں آیا، آمنہ خوف سے حیران ہو کر رہ گئی۔ مشعل اٹھانے والا انسان کوئی گوشت سے بنا انسان نہیں تھا، بلکہ صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ وہ آمنہ کی طرف توجہ دیے بنا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے آگے گزرنے کے بعد آمنہ کو کچھ ہوش آیا اور وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہاں کہیں بھی کوئی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی کوئی ایسا راستہ جہاں سے باہر جایا جا سکتا۔ اب اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے کسی بھی طرح اس جگہ سے باہر نکلنا ہے، اس نے خود سے کہا، اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ 2-4 قدم چلنے کے بعد ہی وہ کسی چیز سے ٹکرائی اور نیچے گر پڑی۔ وہ ہاتھوں سے ٹٹول کر محسوس کرنے لگی کہ وہ کس چیز سے ٹکرائی ہے۔ وہ کوئی بڑا سا باکس تھا جس نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ اس نے دوبارہ اس پر ہاتھ پھیرا تاکہ اندازہ کر سکے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ ہاتھ پھیرتے کسی خیال سے اس کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ تابوت، یہ کوئی تابوت ہے؟ آمنہ نے خود سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں کچھ اور سوچتی، اسے لیزا کی آواز سنائی تھی، تم یہاں سے نہیں جا سکتی ہو، کبھی بھی نہیں جا سکتی، تمہیں یہی مرنا ہوگا۔ دیکھے بنا بھی آمنہ بتا سکتی تھی کہ وہ لیزا کی آواز تھی۔ آمنہ نے آواز کی سمت دیکھا۔ اسے لیزا کی جگہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیا۔ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے اسے مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ وہاں کوئی مشعل نہ تھی، مگر نہ جانے کہاں سے آنے والی روشنی میں آمنہ کو ارد گرد کی ہر چیز بالکل واضح دکھائی دینے لگی۔ اس ڈھانچے میں حرکت ہوئی اور اس نے ایک قدم آمنہ کی طرف بڑھایا۔ آمنہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی اور باکس سے ٹکرا کر وہیں گر پڑی۔ وہ واقعی کوئی تابوت تھا جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ آمنہ سے کچھ فاصلے پر آ کر وہ ڈھانچہ رک گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی یہاں۔ آمنہ نے روتے ہوئے ڈھانچے سے التجا کی۔ تم مر جاؤ، تم بھی مر جاؤ جیسے میں مری تھی۔ کیا مجھے کسی نے بچایا تھا؟ معلوم ہے کتنا چیخی تھی میں، کتنا روئی تھی، کتنی تکلیف سے میری جان نکلی تھی۔ جانتی ہو تم کیسے جان سکتی ہو؟ مگر آج تم سب جان جاؤ گی، سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا۔ ڈھانچہ جہاں کھڑا تھا وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ آمنہ یکٹک اس سے دیکھے جا رہی تھی۔ اب اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ چلا سکتی۔ بہت خوبصورت تھی میں، سب سے خوبصورت اور چہیتی کنیز۔ اس کی آواز میں فخر اور غرور جھلکنے لگا۔ آمنہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ سب کچھ تھا میرے پاس، ایک اشارے پر دنیا کی ہر نعمت میرے سامنے حاضر کر دی جاتی تھی، مگر پھر وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، اور جب اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا